دوستوں، آج کی ویڈیو ملکہ الزبتھ کے بارے میں ہے، جنہوں نے 70 سال تک کی حکومت کر کے موجودہ دنیا کی لانگسٹ سٹرانگ مونارک ہونے کا ٹائٹل حاصل کر لیا ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ملکہ الزبتھ کی زندگی، خاندان اور دولت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ 6 فروری کو ملکہ کی پلاٹینیم جوبلی کا دن تھا، جب وہ اپنے والد کنگ جارج ششم کی موت کے بعد 70 سال قبل 1952 میں تخت پر براجمان ہوئیں۔ دور حاضر میں ملکہ برطانیہ سے پہلے یہ ٹائٹل تھائی لینڈ کے بادشاہ کا تھا، جنہوں نے 70 سال تک حکومت کی اور ان کا انتقال 2016 میں ہو گیا۔ پورے یونائٹڈ کنگڈم، کامن ویلتھ اور دنیا بھر میں سال بھر کی پلاٹینیم جوبلی کی تقریبات ہوں گی، کیونکہ کمیونٹیز ملکہ کے تاریخی دور کو منانے کے لیے اکٹھی ہوں گی۔ اس بے مثال سالگرہ کو منانے کے لیے تقریبات اور اقدامات پورے سال ہوتے رہیں گے، جس کا اختتام جمعرات 2 سے اتوار 5 جون تک UK کے بینکس کے 4 روزہ تعطیلات کے اختتام پر ہوگا۔ بینک کی چھٹی برطانیہ بھر کی کمیونٹیز اور لوگوں کو تاریخی سنگ میل منانے کے لیے اکٹھے ہونے کا موقع فراہم کرے گی۔ 4 دن کی تقریبات میں عوامی تقریبات اور کمیونٹی کی سرگرمیاں شامل ہوں گی، ساتھ ہی ملکہ کی 70 سالہ خدمات پر غور کرنے کے قومی لمحات شامل ہوں گے۔ جون 1953 میں ملکہ الزبتھ کو سرکاری طور پر برطانیہ کی ملکہ اور اس وقت کے کامن ویلتھ کے 7 ممالک کی ملکہ کے طور پر تاج پہنایا گیا۔ پلاٹینیم جوبلی UK میں جون میں منائی جائے گی، کیونکہ لوگ اس دن کو اسٹریٹ پارٹیوں اور ایک طویل ویکنڈ کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں برطانوی تخت کی جانشینی کی۔ ملکہ الزبتھ دوم ہاؤس آف ونڈسر کی تیسری بادشاہ ہیں۔ یہ سرکاری نام شاہی خاندان نے 1971 میں اپنایا تھا۔ ان کی عمر 25 سال تھی جب انہوں نے تخت سنبھالا، جو کنگ جارج ششم کے بچوں میں سب سے بڑی اور حکمرانی کے لیے اگلی قطار میں تھیں۔ برطانوی تخت کی جانشینی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ اگلا بادشاہ یا ملکہ کون بنے گا۔ اس کا فیصلہ نزول، مذہب اور پرائمری کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ شہزادی صوفیہ کی پروٹسٹنٹ اولاد جیمز اول کی پوتی تخت کے اہل ہیں۔ مستقبل کے بادشاہ کو بھی چرچ آف انگلینڈ کے ساتھ کمیونن ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بیٹیوں کو تخت نشینی کرنے کی روایت نہیں ہوتی تھی اور بیٹے کو، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تخت نشین کر دیا جاتا تھا۔ تاہم 2013 میں ایک قانون منظور کیا گیا جس کے تحت خواتین کے ورثاء کو جانشینی کے سلسلے میں مساوی حقوق کی اجازت دی گئی تھی۔ برطانوی تاج کے لیے جانشینی کی موجودہ لائن یہ ہے: چارلز ویلز کا شہزادہ، پرنس ولیم ڈیوک آف کیمبرج، پرنس جارج، شہزادی شارلٹ اور پرنس لوئس۔ دوستوں، 9 ستمبر 2015 کو ملکہ الزبتھ اپنی عظیم دادی ملکہ وکٹوریہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے برطانیہ کی سب سے طویل حکمرانی کرنے والی شہزادی بن گئیں، جنہوں نے 63 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ملکہ الزبتھ نے کون کون سے سیاسی سنگ میل حاصل کیے۔ ملکہ الزبتھ کے 70 سالہ دور حکومت میں برطانیہ کی قیادت 14 مختلف وزرائے اعظم کر چکے ہیں۔ ملکہ مختلف وزرائے اعظم کی منظوری میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور ان سے باقاعدگی سے ملاقات کرتی ہے۔ تاہم بادشاہ یا ملکہ کو سیاست کے معاملات میں غیر جانبدار رہنا چاہیے اور کنونشن کے ذریعے انتخابات میں ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ جب ملکہ تخت پر بیٹھی تو ونسٹن چرچل پہلے وزیر اعظم تھے جن کے ساتھ اس نے معاملات کیے تھے۔ 1965 میں جب چرچل کا انتقال ہوا تو ملکہ نے شاہی پروٹوکول توڑ دیا جب وہ اپنے خاندان سے پہلے اس کے جنازے میں پہنچی۔ ملکہ کے دور حکومت میں یورپی یونین کے قیام سے لے کر عراق جنگ اور یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج تک کئی اہم شاہی، قومی اور عالمی واقعات رونما ہوئے۔ 2011 میں ملکہ نے کسی بادشاہ کے ذریعے آئرلینڈ کا پہلا سرکاری دورہ کیا، جو کہ برطانوی اور آئرش تاریخ میں ایک اہم لمحہ تھا، جس میں ان ممالک کے تاریخی تعلقات پیش نظر تھے۔
2021 में मलका के 73 साल के शोहर प्रिंस फिलिप का इंतकाल हुआ। जोड़े की शादी 1947 में हुई थी और मलका ने उसे अपनी ताकत और कयाम के तौर पर बयान किया। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया था कुछ कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बारे में, तो चलिए इसके बारे में आपको मजीद बताते हैं। मलका इस वक्त 15 ममालिक की सरबराह मुमलिकत हैं, जो तमाम दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, जो साबिक बरतानवी कॉलोनियों का 54 रुकनी ग्रुप का हिस्सा थीं। 1960 की दहाई के दौरान 20 से ज्यादा साबिक बरतानवी कॉलोनियां आज़ाद हुईं। इस अरसे के दौरान दौलत मुश्तरका की रियासतों से बरतानिया की तरफ एमिग्रेशन में इजाफा हुआ। ताहम ये बरतानवियों की बैरून मुल्क हिजरत का भी दौर था। इस तरह 1962 कॉमनवेल्थ एमिग्रेंट्स एक्ट कॉमनवेल्थ रियासतों से एमिग्रेशन को कम करने के लिए कायम किया गया था। इस अरसे के दौरान 17 ममालिक ने मलका को अपने सरबराह मुमलिकत के ओहदे से हटा दिया और जमहूरिया बन गए। नवंबर 2021 में कैरेबियन जजीरा नुमा मुल्क बारबेडोस ऐसा करने वाला सबसे हालिया मुल्क बन गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि शाही खानदान की कुल कीमत या कुल मालियत कितनी है। मलका की आमदनी सोवियन ग्रांट, प्रेवी पर्स और इसकी जाती सरमायाकारी से आती है। हुकूमत मलका को एक लमसम रकम अदा करती है जिसे सोवियन ग्रांट कहा जाता है, जो मलका के सरकारी फराइज का अहाता करती है। पिछले साल शाही खानदान को बरतानिया की हुकूमत से 87.5 मिलियन पाउंड मौसूल हुए, जिसमें से 34.4 मिलियन पाउंड बकिंगम पैलेस की तज़ीनो आराइश पर खर्च हुए। बकिंगम पैलेस शाही घराने के रहने की सरकारी जगह है, जो कि मेन लंदन में वाक़ है, जहां पर वो मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात मुनक्किद करते हैं। सोवरेन ग्रांट क्राउन स्टेट का 1% है, जो बादशाहत से ताल्लुक़ रखने वाली जायदादों से हासिल होने वाला मुनाफा है। पिछले साल क्राउन स्टेट ने 269.3 मिलियन पाउंड आमदनी की। इससे पहले क्राउन स्टेट का 15% सॉवरेन ग्रांट के लिए मुख्तस किया गया था, लेकिन 2017-18 से बढ़कर 25% हो गया। जुज़वी तौर पर शाही इमलाक की तज़ीनो आराइश से मुतल्लिक अखराजात को कम किया जाता है। क्राउन स्टेट की आमदनी में 2020-21 के दौरान कोरोना वायरस, वबाई अमराज और सियाहत की कमी के नतीजे में पिछले साल के मुकाबले में 20% से ज्यादा की कमी वाक़ हुई। दोस्तों, अगर आप शाही खानदान के बारे में मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं, जैसा कि मुख्तलिफ प्रोटोकॉल जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, उनकी आमदनी, उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके और बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम अपनी जानिब से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मुकम्मल और दिलचस्प मालूमात फराहम की जाएं। इस उम्मीद के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बराहे मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।